خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، چوتھا باب 38ویں آیت سے 44ویں آیات تک۔ پطرس کے ہاں شفا دہی۔ اور وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ تب اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تپ کو چھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، سب آفتاب کے غروب کے بعد انہیں لاتے تھے، اور وہ ایک ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتا تھا۔ اور بھتیروں میں سے بد روحیں چلا چلا کر یوں کہتے ہوئے نکل آتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ المسیح ہے۔ دورہ جلیل۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا، اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلے نہ جانا۔ مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں وعظ کرتا رہا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شفقت بھرا پرفضل ہاتھ کل عالمگیر کلیسیا پر، تمام ایمانداروں پر اور ہمارے پیارے ملک پاکستان پر ہمیشہ بڑھا رہے، آمین۔ عزیز مومنین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ آج کے انجیلی اقتباس کا مرکزی عنوان پطرس کے ہاں شفا دہی، مرکزی آیت نمبر 43 ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اس ہی لیے بھیجا گیا ہوں۔ آمین۔ عزیزو، آج کے انجیلی اقتباس میں ہم نے سنا کہ مسیح یسوع کس طرح مقدس پطرس کے ہاں شفا دہی کا معجزہ سر انجام دیتے ہیں۔ آج کے انجیلی اقتباس میں مسیح یسوع کی شفا دینے والی قدرت اور اختیار کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے سنا کہ کیسے وہ غروب آفتاب کے بعد سب بیماروں پر فرداً فرداً ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتے تھے، اور بھتیروں میں سے بد روحوں کو نکالتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، کتنی دلچسپ بات ہے کہ بد ارواح بارہا یہ جانتی تھیں کہ یہ المسیح ہیں، اور وہ ان کی قدرت اور اختیار کے سامنے ٹھہر نہ سکتی تھیں۔ آئیں آج اس بات پر دھیان و گیان کریں کہ آج المیہ یہ ہے کہ اب تک بہت سے لوگ اس کرۂ ارض پر ایسے موجود ہیں جو مسیح یسوع کو نہیں جانتے۔ آئیں عزیزو، آج آیت نمبر 43 کی روشنی میں خداوند سے تقویت پاتے ہوئے دنیا کے کونے کونے تک انجیل کے خوشخبری کے پیغام کو پھیلائیں، اور خدا کی بادشاہت کی وسعت اور پھیلاؤ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ عزیزو، آج جو لوگ بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایمان کی رو سے مسیحا کے پاس آ جائیں اور شفا پائیں، کیونکہ وہی شفا دینے کی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں، اور اپنی زندگیوں سے مسیحا کا جلال ظاہر کریں، جس نے ہمیں اسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے بیٹے اپنے شافی المسیح کو اپنی زندگیوں سے عزت اور جلال دیں، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے
اس کے پاس زندگی ہے، اور یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، یعنی دل ہے۔ عزیزو، کانہ جلیل کے واقعہ کو یاد کرتے ہوئے آج ہم اس بات پر بھی دھیان و گیان کریں جب مسیح یسوع نے اپنا پہلا معجزہ دکھایا جس میں پانی کو مے میں تبدیل کیا، تو مقدسہ ماں مریم کے وہ الفاظ یاد کریں جب انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، آج غور و خوض کریں کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو مسیح یسوع ہمیں کرنے کو کہتے ہیں؟ آئیں آج اپنی بلاہٹ اور بھیجے جانے پر غور کریں۔ پیارے خداوند، آج کے انجیلی اقتباس کی روشنی میں ہمیں توفیق بخش دیں کہ ہم بیماری، دکھ، تکلیف، مصیبت میں مسیحا کو پکاریں اور نہ صرف اپنی جسمانی بدنی شفا حاصل کریں بلکہ اپنی روحوں کی نجات اور حیات بقا کو بھی مفت مسیحا سے حاصل کریں، اور انجیلی پیغام اور قدروں یعنی پیار، محبت، امن، صلح، سلامتی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔